اچھا عمیر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک اچھا ڈیولپر بننے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کوئی اگر آپ کو کیا نالج ہونی چاہیے ریلیٹڈ ٹو کنسٹرکشن، یا کس چیز کی نالج ہونی چاہیے سکسیزفل ہونے کے لیے؟ کوئی ڈگری وگری بھی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے؟ نہیں، ڈگری وغیرہ تو ریئل اسٹیٹ کے لیے دیر از نو نیڈ آف اے ڈگری. اور میرے خیال سے ہمارا سوسائٹی کا یہ فلا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ڈرا بیک ہے، کہ جس فیلڈ میں آپ ڈگری حاصل کرتے ہیں پریکٹیکلی اس کی امپورٹنس جو ہے جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں تو وہ اتنی یوٹیلائز ہوتی نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ میں آپ کوئی بھی ڈگری لے کے آ جائیں آپ کام کر سکتے ہیں. مطلب اگر آپ کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہتے ہیں، بلڈر یا ڈیولپر بننا چاہتے ہیں، تو دیر از نو نیڈ آف اے ڈگری آف اے سول انجینئر. آپ ضروری نہیں کہ سول انجینئر ہوں گے تو آپ کام کریں گے. لیکن اس میں یہ ضرور میں کہوں گا کہ ہمارے پاس سکلز کی کمی ہے. ہمارے ملک میں سکلز کی کمی ہے. آپ جو بھی کوئی فیلڈ میں ڈگری لیتے ہیں یا تو آپ اس پرٹیکولر فیلڈ کے سکلز لے لیں، یا آپ ڈگری میں ایکسل اگر کرنا چاہتے ہیں تو ویل انف نہیں کرنا چاہتے، کسی اور فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ کے سکلز لے لیں. لیکن ایٹ لیسٹ سکلز جو ہے نا بیسک ہے آپ کی، مینڈیٹری ہے آپ کو کسی بھی جگہ جانے کے لیے. اسکلز ایسا ہی ہے بالکل، کیونکہ ہماری فیلڈ میں بھی اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو ڈیجیٹل فیلڈ جو چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچے ہیں گریجویٹ بھی نہیں ہوئے اور وہ اچھے خاصے ڈالرز کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے ویسے بتائیں کہ اگر ایک بچہ ہے جو ڈالرز کما رہا ہے تو ان کے پاس بھی تو ایک ہونا چاہیے نا ایسا کہ وہ کتنے، آپ مجھے تھوڑا سا ڈالرز میں سمجھائیں، کیونکہ آج کل ہمارے نا بچے ڈالرز میں سمجھ رہے ہیں باتیں، کیونکہ وہ آرڈرز ڈالر میں آ رہے ہیں، ساری چیزیں ڈالر میں، اور بہت سارا ڈالر ماشاء اللہ فری لانسنگ کی وجہ سے ہمارے اس میں آ رہا ہے. تو مجھے بتائیں ڈالرز میں کتنی انویسٹمنٹ، اگر کوئی بچہ اگر مجھے بتائیں مہینے کے $200-400 کما رہا ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ میں اپنا ایک ایسٹ بنا سکتا ہے، یا وہ کتنے پیسوں سے اس کو سٹارٹ کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن میں تو بڑا انکریج کرتا ہوں اس بات کو کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں کافی فری لانسنگ کا تو ویسے ہی پاکستان میں بڑا ٹرینڈ بن گیا، اور کافی سارے لوگ دوسری فیلڈس کو سوئچ کر کے یہاں پہ آ رہے ہیں کہ یار یہاں سے ڈالر کماتے ہیں. لیکن ان ڈالرز کو کمانے کے بعد زیادہ تر لوگ اس کو لگژری پہ اسپینڈ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ڈالرز کو، تو میرے خیال سے آپ کو ہارڈلی $50 سے $60 اے منتھ اگر آپ سیو کر سکتے ہیں تو آپ بڑی اچھی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی فیچ کر سکتے ہیں پاکستان میں، صرف $50 to $60 اے منتھ سیونگ کر کے. مطلب ریئل اسٹیٹ میں پلاٹ اگر لینا ہے تو 50-60 اتنے مطلب $300-400 کے قریب آپ کو ڈاؤن پیمنٹ پہ پلاٹ مل جاتا ہے، 4.5-5-6 مرلے کے قریب کا پلاٹ. اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام آباد پنڈی کے حوالے سے اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں. اور جس کی منتھلی انسٹالمنٹ جو ہے آلموسٹ $50 to $60 $70 اے منتھ میں آپ کو اچھی اپرچونیٹی مل جاتی ہے، جس کو آپ اویل کر کے 4-5 سال کی انسٹالمنٹس دیں گے اور پلاٹ اچھا خاصا اپریشیٹ کر چکا ہوگا تب تک. یہ تو بہت اچھی اپرچونیٹی، کیونکہ بچے ہمارے $50-60 تو ایک دن میں ہی آج کل ماشاء اللہ کھانے پینے میں اڑا جاتے ہیں، کھانے پینے میں اڑا دیتے اور کما رہے ہیں لٹرلی. جب ہم دیکھتے ہیں کچھ میرے جو دیکھتے ہیں، یا جب ہم نے بھی جب ڈالر کمانا تھوڑے بہت شروع کیے تھے تو نہیں پتہ چلتا کہ یار اتنے سارے ڈالرز آ رہے ہیں، اور وہ بعد میں جب آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر یہ جو میں نے دیکھا ہے تو کرپٹو کی طرف نکل جاتے ہیں، اور اس میں خیر بہت سارے لاسز. میں آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں، سوری. یہ آپ کرپٹو کا ذکر آ گیا، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. کرپٹو والا جو بزنس ہے نا جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں، 90% جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے کرپٹو میں انویسٹ کیا اور کیا، الٹیمیٹلی انہوں نے لاس ہی سب. ایسا ہی یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں صرف نا، کیونکہ یہاں پہ سیچوریشن بہت زیادہ ہے. ہر بندہ جب ایک چیز دیکھتے ہیں ایک ٹرینڈ اوپر جا رہا ہے سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ مارکیٹ اپریشیٹ کرتے کرتے پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہ جو ایک کرپٹو یا کوئی بھی کوائن جو ہے وہ آپ کا اتنے ملینز پہ جا رہا ہے تو وہ اچانک سے تھاؤزنڈس پہ آ گیا، اور وہ پھر ہیسل کریٹ ہو جاتی ہے، لوگ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیشہ ریئل کام کرنا چاہیے. دیکھیں ریئل اسٹیٹ از اے ریئل بزنس میرے خیال سے، اور اس میں تو اتنی زیادہ براڈر یہ فیلڈ ہے کہ اس میں ملٹیپل کنیکٹڈ بڑی انڈسٹریز ہیں ریئل اسٹیٹ میں. اگر آپ کنسٹرکشن کی بات کریں تو کنسٹرکشن میں ملٹی ملین انڈسٹریز ہیں، اور اس کو میں نے اسپیشلی یہ انفراسٹرکچر اور ریئل اسٹیٹ کو جو ہے میں نے سنگاپور میں نوٹ کیا. جب میں سنگاپور وزٹ کیا تو میرینا بے سینڈز ایک بڑی فیمس بلڈنگ ہے وہاں کی، اس کو میں دیکھ کے حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ بھی تو انسان بنا رہے ہیں، اور یہ ہم پاکستان میں کیوں نہیں بنا سکتے؟ جبکہ آپ نوٹ کریں تو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ بزنس مین جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ ہے. آپ کا امیر ترین انسان کوئی بھی جو ہوگا پاکستان کا بزنس مین، اس کے پیچھے ریئل اسٹیٹ لازمی کنیکٹڈ ہے. تو وہ بلڈنگس ہم یہاں پہ کیوں نہیں بنا رہے؟ اس کو پروموٹ کیوں نہیں کر رہے؟ پیسہ ہے پروموٹ نہیں کر رہے. اب وہ کیوں نہیں ہو سک رہی؟ ہمارے پاس اسکلز ہی نہیں ہیں. ہمیں اگر اس طرح کی کوئی چیز ڈیزائن کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم سنگاپورین کمپنی کو کانٹیکٹ کریں گے، کسی کورین کمپنی کو کانٹیکٹ کریں گے، چائنیز کو بنائیں گے. اب کافی سارے یہاں پروجیکٹس، اسلام آباد پنڈی کی میں بات کروں تو سنگاپور سے کمپنیز آئی ہوئی ہیں جو ڈیزائن کر رہی ہیں انفراسٹرکچر. تو وہی چیزیں آپ یہاں پہ اسکلز پروڈیوس کریں نا. ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں آپ دیکھیں آئی ٹی کی فیلڈ میں ڈیلی کی بیسس پہ ملٹی
IT एक्सपर्ट्स निकल रहे हैं बहुत बड़ा, बहुत और मल्टी बिलियन वो बन चुकी है, ये इंडस्ट्री बन चुकी है ये IT की आपकी। लेकिन उसके यहाँ पे फ्लोरिशमेंट के लिए उस तरह से उस स्पेस पे काम नहीं है। हमारे रियल एस्टेट में देखें तो जो बिल्डिंग का मैं जिक्र करूँ यहाँ वीडियो में, मैं कहूँगा कि वो भी ऐड कर दें उस पिक्चर को भी, उस होटल की और उस बिल्डिंग की। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ होना चाहिए। और अब आने वाला टाइम है ही वर्टिकल बिल्डिंग्स का। जितनी ज़्यादा वर्टिकल बिल्डिंग्स बनेंगी आपकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा कम जगह में आबाद हो सकती है, आपके पास ग्रीन एरिया एक्सपैंड हो सकता है। बजाय ये कि हम कंक्रीट करते जा रहे हैं और रिजर्व्स को हम ख़त्म करते जा रहे हैं, वाटर रिजर्व्स की बात कर रहा हूँ, उस चीज़ को शॉर्ट करना चाहिए, कम करना चाहिए। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीज़ें हमें जो है फ्लोरिशमेंट के लिए इसके लिए काम करें। बिल्कुल। आप उसके अंदर देखें, मुझे बता रहे थे कि यार ये चीज़ मैं भी यहाँ करना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं यहाँ करना चाहता हूँ, मुझे बहुत आपका अच्छा लगा विजन, आप करना चाहते हैं। मुझे बताएं कि क्या चीज़ रोक रही है? शायद हमारे देसी जो वो पिछले दिनों जब मैं बैठा हुआ था वो एक साहब आए कि वो आपने बाद में बताया, वो थोड़ा सा बताएं वो क्या स्टोरी थी। वो इस तरह से कि हमारे स्किल्स की बात से वो कनेक्टेड है कि हमारे पास जिस बंदे के हमारे पास जो लोग काम करते हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो उनके पास स्किल्स हैं, नॉलेज नहीं है, और नॉलेज है तो स्किल्स नहीं है। कोई एक चीज़ का ना ड्रॉबैक रहता ही रहता है ना। और इससे बढ़ के कंसिस्टेंसी का बड़ा इशू है जो आप जिक्र कर रहे हैं उस वाकये का। वो साहब मुझे निकाल दिया सर, क्या वो सीन उन्होंने था कहा वो? कि आपके पार्टनर ने मुझे निकाल दिया, आप उनसे रिक्वेस्ट करें, और इस तरह से जब अल्टीमेटली डिग आउट किया उसको तो पता चला कि वो एक हफ्ते से जो है साइड से ऑफ करके गया हुआ था और नंबर उसने बंद किया हुआ था, एक हफ्ते बाद आ गया और फिर कह रहा है कि माफ़ी तलाफी कर दें। तो कंसिस्टेंसी है ही नहीं, आप किस तरह प्रोजेक्ट्स डिलीवर करेंगे? ऐसा ही है। और हमारे फ्रीलांसिंग में भी ना कहते हैं कि यार जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं ना तो जो भी ट्रेनर है या जो भी सीनियर है आपको ये गाइड करता है देसी के साथ काम नहीं करना, ठीक है? ये लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इसी तरह जैसे वो अब जब वो मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा यार ये तो बेचारा गरीब है, इसको निकाल दिया सोसाइटी से आप लोगों ने, तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं। फिर आपने कहा नहीं कोई तो सीन हुआ होगा, बिला वजह इसको तो नहीं कहा, तो बाद में डिग आउट किया, पता चला जनाब वो एक हफ्ते से कॉल ही नहीं उठा रहे थे। बिल्कुल इसी यही हमारे फ्रीलांसर्स के मेजॉरिटी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन देसीज जो है ना, देसीज के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर मुझे कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे फाइवर पे मैसेज आ गया ना देसी का, मैं उसको मुंह ही नहीं लगाऊंगा, मैं बात ही नहीं करूँ। मुझे पता है यार ये कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों, एक तो टाइम बिल्कुल जो कमिटमेंट नहीं है टाइम की। यंग टैलेंट है ना, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया को फैसिनेट हुए में सोशल मीडिया से। और मैंने नोट किया कि काफ़ी सारे लोग स्किल्स सीखने की बजाय सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करना पसंद करते हैं। आप उससे बेहतर है कोई बुक रीडिंग कर लें, वो तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया ना। जब आपने चीज़ों को वो ख़त्म कर दिया, आपने कंसिस्टेंसी ख़त्म कर दी, टाइम को फॉलो करना था वो ख़त्म कर दिया, हार्ड वर्क का आपने सोचना था। 8 घंटे पहले आप घर में सोचते हैं कि मैंने 2 घंटे हार्ड वर्क करना है, उसके बाद जब आप घर से निकलते हैं तो कहते हैं अच्छा यार मैं कुछ खाने पीने निकल जाता हूँ। अल्टीमेटली उस 24 आवर्स में प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ द टाइम जो होता है वो आपका 1 घंटा भी नहीं होता। प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। उस प्रोडक्टिविटी के बगैर आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। और आप कहते हैं कि जितनी महंगाई होगी चीज़ें होगी, तो महंगाई ऑल अराउंड द ग्लोब हो चुकी है। हम ट्रैवल करते हैं फॉरेन, हम देखते हैं महंगाई हर जगह है। लेकिन आपने अपने सोर्सेज ऑफ इनकम भी को बढ़ाएंगे तो आप उस चीज़ को मीट कर सकते हैं ना। जब आपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाना है और उस पर फोकस नहीं करना, तो आप किस तरह से चीज़ें एक्सपेंस को मीट करेंगे? मैं आपको फॉरेन का बता रहा था कि मैंने ये खुद पर्सनली, मैं आई विटनेस हूँ इन चीज़ों का जो आप जिक्र कर रहे थे कि, और मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा कि मैंने भी गोरों के साथ जब इंटरेक्शन मेरा हुआ तो गोरों के साथ मैंने बार बार देखा, एक चीज़ मैंने बड़ी नोट की सब गोरों में, वो ये थी कि वो टाइम को बड़ा ना प्रिसाइजली देखते हैं कि नहीं यार 6:02 पे ये काम हो रहा है, 6:05 पे ये काम होना चाहिए। उसकी वजह से वो कौमें हमारे से तरक्की ज़्यादा करती जा रही हैं। जिन चीज़ों को हमें हमारे इस्लाम ने दीन दी, हमें इस्लाम ने सिखाती है कि आप यार टाइम की पाबंदी करें, आप सुबह जल्दी उठें, रात को आप जल्दी सो जाएं टाइम से, और इस तरह चीज़ों को करें। ये सारी चीज़ें फॉलो वो लोग कर रहे हैं और आज भी कुछ नहीं। वो लोग कहते हैं आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, मैं मान लेता हूँ इस बात को, लेकिन देखें आपके पास बेहतरी का भी टाइम है, सबके पास टाइम है। आपने बेहतरी लानी है तो आप अपने आप को कंसिस्टेंट करें किसी भी काम में। वो रियल एस्टेट, हम रियल एस्टेट का काम करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको हम रियल एस्टेट के लिए कन्विंस करें। कोई भी काम कर रहे हैं यार कंसिस्टेंसी से काम करें। जो आपका काम 2 घंटे में होना उसको 4 घंटे में करने के सोचने की बजाय आप उस काम को 1 घंटे में करने की नीयत करें। तो वैसे ही अल्लाह ताला सबका साथ देता है। जो बंदा वक्त की पाबंदी करता है अल्लाह ताला कभी उसको नाकाम नहीं करता। ऐसा ही है। और ये एक की पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं यंगस्टर्स के लिए स्पेशली। एग्जैक्टली वही मैंने भी अपने ऑफिस में भी लगाया हुआ है कि प्रिंट करके लगाया है कि बीइंग बिजी डज नॉट मीन बीइंग प्रोडक्टिव। अगर आप 8 घंटे, अब वो लोग क्या करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि यार वो
بڑی بڑی لمبی لمبی چھٹیاں کرتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, لیکن کیا کہ جب وہ اپنا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں اپنے ورکنگ آورز میں, اس وقت ان کا دھیان کہیں اور نہیں ہوتا. تو یہی شاید ہمارا ایک بہت بڑا ہم کہہ لیں کہ وہ ہے ڈرا بیک ہے کہ یار ہم لوگ بزی تو ہیں لیکن اتنے پروڈکٹیو نہیں ہیں ہم تو. اور دوسرا ایکشن ٹیکرز نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ریئل اسٹیٹ میں چاہے وہ بات ہو, لوگ جیسے بہت ساری چیزیں بات کر دیتے ہیں, پہلے ہم نے اس کا ذکر کر لیا ہے کہ بات کر دیتے ہیں پورا نہیں کرتے, اور ہم لوگ بھی ظاہر ہے سوچتے رہتے ہیں یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے, اور وہ چیزیں نہیں ہوتی, مطلب ایکشن نہیں لیتے. لیکن آپ جیسے ہیں کہ آپ نے ماشاء اللہ ایکشن لیا. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ بتا رہے تھے جیسے کہ یار یہ جو میں نے بنائی ساری یہ اتنی بلڈنگ بن چکی ہوئی ہے, لوگوں کی نہیں بنی, یہ آپ کی. یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی آپ کی کہ آپ نے بتایا کہ یار میں اپنے پیسوں سے بنا رہا ہوں اس وقت اسے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ کا پیشن ہے اور آپ اس کے اندر کمیٹیڈ ہیں. آج دیکھ سنڈے کو بھی آپ آفس میں ہیں, لوگ جناب وہ ریئل اسٹیٹ والے کال ہی نہیں اٹھاتے, جی چھٹی ہے جی آج تو, اور یہ سین ہے. تو آپ کی بہت زبردست لگی ہے مجھے چیز, تو امپلیمنٹ کرنی چاہیے بالکل اس کو. ہماری فیلڈ میں اکثر لوگ جو ہے وہ, میں اس کو ایک سینٹینس میں سم اپ کر دیتا ہوں کہ وہ ایک سینٹینس ہے, لوگ بزی ڈو نتھنگ. ہاں بالکل. تو ہمارے سوشل میڈیا پہ ریئل اسٹیٹ والوں کا اکثر میں نے یہ دیکھا ہے, اور جو نیو کمرز ہیں ان کا تو اسپیشلی میں نے یہ دیکھا کہ وہ سب کو دکھا تو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ وی آر ویری بزی, الٹیمیٹلی آپ دیکھیں تو وہ پرٹیکولر دیٹ 30 منٹس 40 منٹس یا 20 منٹس کی ویڈیو کی حد تک بزی ہیں. اس کے بعد بیٹھے ہیں, گپیں مار رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں. آپ اس ٹائم کو یوز کریں یار, پروڈکٹیو یوز ہونا چاہیے آپ کا کسی بھی ٹائم کا. آپ بیٹھیں گپ شپ کر رہے ہیں, اور ہمیشہ سے میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں, اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں. جتنے اچھے لوگ, اچھے مائنڈ سیٹ کے لوگوں میں آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو آپ کو پروڈکٹیو چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ چیزیں پیسے کی محتاج نہیں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پیسے والا بندہ ہی اچھی بات کرے گا. آپ ایک اسکل والے بندے کے ساتھ بیٹھیں, آپ وہ بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ اس میں وہ ایک ریڈی والے کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, آپ ضرور اس کو نہیں آپ ڈسکریز کر سکتے کہ وہ بھی اگر کنسسٹنسی سے کام کر رہے ہیں نا تو آپ اس سے چیزیں سیکھ لیں. لیکن سیکھیں یار, بس چیزیں سیکھیں, اسکل سیکھیں. اسکل سیکھیں.